اس کسی مسلمان کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس وقت میرے بچے لنگر خانے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جس اس سے دن پیچھے پہلے دن لنگر خانے میں جا کے کھانا کھایا تو میری چھوٹی بیٹی نے پوچھا کہ ماما آپ نے پیسے تو دیے ہی نہیں۔ وہ بچے جو یتیم تھے، لوارث تھے، اس لیے مار دیے گئے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا، میں سہولت کار بن جاتی۔ میرے بچے ڈرے سہمے میں رہتے ہیں، بھوکے بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو وہ غریب بچوں کا کیس لڑنے کی؟ ان کا کیس تو میں لڑوں گی، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے۔ جب تک میری آخری سانس ہے، جب تک کائنات کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ یہ لڑکی، اس کی جان اتنی سستی تھی، یہ مار دی گئی، اس کے جسمانی اعضاء کھا دیے گئے، اس کو اتنی حیوانیت سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا اس کو۔ جس شخص نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، عمران خان نے، آدھا پھیپھڑا۔ ہارٹ مینشن آن جار بٹ ناٹ فاؤنڈ ہارٹ، اس کا دل بھی نہیں تھا؟ دل بھی نہیں تھا، آنتیں بھی نہیں تھی، تلی بھی نہیں تھی، اور تمام خون بھی جسم سے غائب تھا۔ کس نے اس کے اعضاء کھا لیے؟ بشرا پنکی نے۔ گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے۔ ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا۔ بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا۔ 8 نومولود بچے جن کی بلی دی بشرا پنکی نے بنی گالا میں، ان کی ہڈیاں جلائیں، زندہ بچوں کو ذبح کر پھینکتی تھی۔ بنی گالا میں ایک انتہائی اہم ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ اس ویڈیو میں خاتون اول بشرا پنکی کو 25 معصوم بچوں کی بلی دیتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، زندہ جلاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، اور اس وقت عمران خان بھی موجود تھا۔ بنی گالا میں موجود تھے، ان کو پتا تو نہیں ہوگا نا یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عمران خان اس بلی میں شریک تھا، اور مجھے ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ کا شانہ 4 اپریل 2019 کو تعینات کر دیا۔ میں خاموش ہو جاتی اور اپنی پروموشن انجوائے کرتی، کروڑوں کا سرکاری بجٹ انجوائے کرتی۔ نعیم پنجوتا صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، مروت صاحب ہیں جو آج کل بہت زیادہ تحریک انصاف کے کیسز لڑ رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب ہیں۔ تحریک انصاف کے وکلا کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں کیس کریں مجھ پر۔ آپ میرے سے نمبر لیں ان کا اور آپ ان پہ جا کے کیس کریں، ان کو سزا دلوائیں اگر یہ جھوٹی ہیں تو۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو، میری عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، بشرا پنکی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ شخص تو بڑا مخلص ہے ملک کے ساتھ، وہ انقلاب لے آئے۔ اگر میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا مکروہ بدبودار چہرہ قریب سے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی آواز نہ اٹھاتی۔ بشرا نے خود مجھ سے موبائل پہ بات کی اور کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں، آپ کو 50 لاکھ ان کیش دیے جا رہے ہیں، اگر آپ پروموشن کہتی ہیں آپ کو پروموشن بھی دی جائے گی، صرف آپ خاموشی اختیار کریں۔ بچوں کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا، عمران خان سیکشولی طور پر ان بچوں پر وائلنس کرتا تھا، کائنات کے پرائیویٹ پارٹس تک زخمی کر دیتا تھا۔ عمران خان کائنات کہاں پر اب؟ کائنات تو مر چکی، میرے شوہر کی وفاداری کو لے کر، جان ساری کو لے کر نون لیگ کے ساتھ، اور یہ ایسا دیوانہ ہے، یہ ایسا پاگل ہے کہ آج بھی نواز شریف کا دم بڑھتا ہے، آج بھی مجھے کہتا ہے افشاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم۔ آج افشاں لطیف صاحبہ دوبارہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ بتائیں کہ اصل میں یہ جو کاشانہ دارالامان کا کیس تھا وہ ہے کیا۔ تو بہت سے لوگوں کے کویسچنس تھے کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ کلپس دیکھے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ ان کا ایک ہی زیادہ تر لوگوں کا جو کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پوری سٹوری جاننی ہے۔ تو ہم آج اس کلپ کو ایسا بنانے لگے کہ جس کے اندر پوری کاشانہ دارالامان کی جو سٹوری ہے، وہاں پر کیا ہوا، بچوں کی کیا کہانی تھی، ان کو کیا ہوا کہ ایک دم عمران خان کے پتلے چلنے لگ گئیں، سڑکوں پہ نکل آئیں، کیا وجہ تھی، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ میڈم بہت شکریہ دوبارہ آج ٹائم دینے کا۔ میم کیسے چل رہا تھا کاشانہ کے اندر، کاشانہ بیسکلی ہے کیا؟ پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا تفصیل سے تمام باتیں بتانے کا۔ کاشانہ ایک یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کا، جہاں پر سرکاری کسٹڈی میں، سرکاری سرپرستی میں ان بچوں کو رکھا جاتا تھا جو یتیم ہیں، لوارث ہیں، بے سہارا بچیاں ہیں۔ اور اس ادارے کا مقصد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان بچیوں کو تعلیم دی جائے، معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ اچھا، میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کروں گا۔ کاشانہ بیسکلی دارالامان وہ ہوتا ہے جہاں پر غریبوں کے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو لوارث بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو لے کے آیا جاتا ہے، اور ریاست ذمہ داری لیتی ہے ان بچوں کی کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت پہ کام کریں گے۔ اس کو کاشانہ دارالامان بولتے ہیں۔
بولنا تو اس کو چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے دارالمانوں کو، یتیم خانوں کو بنا دیا جاتا ہے اور افسران کی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، بچیاں کہاں پر جاتی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ بچوں کو اغوا کر کے ان یتیم خانوں میں، دارالمانوں میں، فلاحی اداروں میں لایا جاتا ہے، اغوا کروڑوں کر کا، کے کہاں سے؟ کہیں سے بھی، سڑکوں سے، کہیں سے بچوں کو اغوا کر کے بجٹ کھانے کے لیے ان اداروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان بچوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ان اداروں میں لا کر یتیم خانوں میں ان بچیوں کو لوارث ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پھر بھاری بھرکم رقم کے عوض ان بچوں کو، معصوم بچوں کو اور بچیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل بیسیکلی یہی کیس ہے۔ کاشانہ ادارہ جس میں سرکاری سرپرستی میں بچیوں کو رکھا جاتا تھا، یتیم بچیوں کو، لوارث بچیوں کو، وہاں سے جب مجھے جنوری 2019 کو کاشانہ میں ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات کیا گیا، کئی بچیاں ادارے کے حاضر رجسٹر میں تھیں لیکن فزیکلی طور پر کاشانہ سے غائب تھیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ یعنی کہ وہ ان کی ایبسنٹ پریزنٹ سارا جو ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتی تھی کہ وہ پریزنٹ تھی وہاں پر، پریزنٹ تھیں، اور ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی روزانہ، ریکارڈز میں موجود تھیں بالکل کاشانہ دارالعلومان کے؟ ریکارڈ میں موجود تھی، ہر بچی کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، ادویات کے لیے، تعلیم کے لیے روزانہ کی بنیاد پر حکومت بجٹ دیتی تھی۔ اس لیے ادارے کے حاضر رجسٹر میں ان بچیوں کا ریکارڈ تھا، لیکن فزیکلی طور پر وہ بچیاں کاشانہ سے غائب تھیں۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، ان بچیوں میں ایک بچی ایسی بھی تھی جو پرویز الہی کے رشتہ دار کے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اچھا، پرویز الہی کا رشتہ دار غلام عباس گوندل، ٹھیک ہے، جو ایڈیو سی ڈی تھا 2007 میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر تھا، اس کو ایڈیو سی ڈی لگایا گیا تھا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بھی اس کے انڈر دیا گیا تھا 2007 میں۔ سونیا حبیب نام کی لڑکی غلام عباس گوندل کے گھر میں موجود تھی، اور جب میں نے ادارے سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے غلام عباس گوندل کی طرف سے تھریٹ دیا گیا، میری ACR خراب کرنے اچھا کا کہا سوری، گیا۔ یعنی کہ وہ لڑکی کاشانہ دارالعلومان کے اندر پریزنٹ تھی، ریکارڈز کے مطابق وہ وہاں پہ رہتی ہے، جی بالکل لیکن بیسکلی وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے رشتہ دار کے گھر میں ہی رہتی تھی، جی وہ بالکل کاشانہ میں نہیں رہتی تھی۔ نہیں رہتی اچھا تھی۔ میڈم، یہ اب مجھے بتائیں کہ بیسکلی آپ کاشانہ کے اندر سپرنٹینڈنٹ تھیں، ایک سپرنٹینڈنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں؟ ایک سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری بچیوں کی حفاظت کرنا، ایز اے کسٹوڈین ان بچیوں کو بہترین ماحول دینا، بہترین خوراک دینا، بہترین تربیت کرنا، ماحول دینا، بچیوں کی سیکیورٹی، بچیوں کو دینی تعلیم دینا، اخلاقی تربیت دینا، ان کی بہترین پرورش کرنا۔ مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ کا شانہ خوشنود جمیل، اپنے 5 سال کے عرصہ میں اس نے 25 شادیاں کروائیں، لڑکیوں کی، وہ جو دارالعلومان کے اندر جی ہوتی ہیں؟ وہ کلیم کرتی تھی، لسٹ جاری کی گئی سرکاری محکمہ سوشل ویلفیئر کی کہ 25 شادیاں کروائیں خوشنود جمیل نے، جن شادیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ اور میری شکایت پر، جو بچیوں کی مسنگ شکایت میں نے محکمہ کے ہائی اپس کو کی، تو محکمہ سوشل ویلفیئر کو یہ آڈٹ کروانا پڑا کاشانہ کا۔ اس آڈٹ رپورٹ میں، جو محکمہ سوشل ویلفیئر کی اپنی رپورٹ ہے، صاف صاف لکھا گیا کہ خوشنود جمیل نے جن بچیوں کی شادیاں کروائیں، نہ تو ان کے شناختی کارڈ موجود تھے، نہ لڑکوں کے شناختی کارڈ موجود تھے، نہ گھروں کے پتے تھے، اور نہ ہی نکاح نامے موجود تھے۔ یعنی کہ یہ جن لڑکیوں کا شادیاں ہوگی وہاں پر خوشنود جمیل صاحبہ نے کروائیں، ان کا ریکارڈ وہاں سے کلیئر ہو گیا کہ اب وہ شادی شدہ ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہیں، لیکن وہاں پر ان لڑکیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ان کا ڈسچارج نہیں بنا ہوا تھا؟ نہیں، شادی ایسی ہوئی نہیں تھی کوئی۔ اچھا، تو کہاں گئی وہ ان لڑکیاں؟ بچیوں کو بیچا گیا بھاری بھرکم ڈونیشن لے کر بااثر طاقتور افراد کو بیچ دیا گیا، اور ان میں کئی کم عمر بچیاں ایسی تھیں جن کو بیرون ملک بھیجا گیا، بیچ دیا گیا۔ آپ اتنا کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان 25 بچیوں کو بیچ دیا گیا؟ 25 بچیاں نہیں ہیں، سینکڑوں بچیاں ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو 25 بچیوں کی بات ہوئی جن کی آپ گواہ ہیں، جن کے لیے آپ نے آڈٹ یہ کروایا، حکومتی آڈٹ رپورٹ، یہ منہ بولتا ثبوت ہے، یہ چیخ کر رپورٹ کہہ رہی ہے جو اس میں پہ لکھا ہوا ہے حکومت پنجاب؟ جی حکومت پنجاب 2017-18، اور اس میں وہ ٹینیور بھی ہے جو عمران خان کی حکومت کا ہے۔ اس آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ سالانہ خوشنود جمیل کو کروڑوں کا سرکاری بجٹ دیا جاتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر بچیوں کی تمام ضروریات کے لیے، افسران کی تنخواہیں، ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں، ادارہ کے اخراجات، بجلی کے بل، ہر مد میں سرکار بجٹ دیتی ہے، تو پھر ڈونیشن کس چیز کی؟ اچھا، ان کو ڈونیشنز بھی ملتی تھی؟ بھاری بھرکم ڈونیشن، پھر ان لاکھوں لڑکیوں کی ڈونیشن۔ شادیاں ہوئیں اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ کہاں پر گئیں؟ جعلی شادیوں کے نام پر بچیوں کو بیچا گیا۔ ان میں وہ بچیاں بھی تھیں جو 12 سال کی بچیاں تھیں، 13 سال کی بچیاں تھیں، 14 سال کی بچیاں تھیں۔ تو ان کو تو آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہوتے؟ ID کارڈ، اسی لیے تو شناختی کارڈ نہیں تھے۔ نہیں، تو جب آپ نے پوچھا کہ انڈر ایج تو بچی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اسی لیے تو مجھے نشانے پر بنایا گیا۔
کہ میں نے جرت کی تھی پوچھنے کی. میری ہی شکایت پر یہ آڈٹ رپورٹ کروا کے سب یعنی کہ یہ تو ہیومن ٹریفکنگ ہوگی پھر تو. ہیومن ٹریفکنگ. اور اس کے بارے میں گزشتہ سال مئی 2023 میں FIA میں اپنی درخواست بھی جمع کروا چکی ہوں. یہ آڈٹ رپورٹ میں نے FIA میں بھی جمع کروائی ہے کہ ان بچیوں کو برآمد کروایا جائے خوشنود جمیل سے کہ یہ بچیاں کہاں پر گئیں. کچھ 6 مہینہ پہلے اگر ریکارڈ میں بچیاں تھیں, تصویروں میں بچیاں تھیں, تو 6 مہینے بعد اگر 20 بچیاں تھیں, 30 بچیاں تھیں, وہ سب بچیاں غائب ہو گئیں. ایک بہت پرانے ڈونر تھیں 20 سال پرانی کرن اکرام, جس نے ماہانہ خوشنود جمیل کا لاکھوں میں اس کی ڈونیشن لگائی ہوئی تھی. ناشتے کی مد میں, بچوں کے اخراجات کی مد میں ڈونیشن جو دی جاتی تھی وہ خوشنود جمیل کی جیب میں جاتی تھی. جب مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا, یہی کرن اکرام میرے پاس بھی آئی اور مجھ سے بھی مطالبہ کیا کہ میں کائنات کو اس کے ساتھ بھیج دوں. اچھا, جو کائنات بیسکلی جس لڑکی کا آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا جی تھا, بالکل, اس کا انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ بھیج دی جائے. اس کے ساتھ بھیج دی جائے. کہاں پر؟ اس سے پہلے بھی کرن اکرام 6 لڑکیاں ایسی تھیں جن کو اپنے ساتھ خوشنود جمیل سے کاشانہ سے کئی دنوں کے لیے اپنے پاس لے کر جاتی تھی. گیسٹ ہاؤسز میں, ہوٹلس میں ان بچوں کو بھیجا جاتا تھا. مختلف طاقتور بااثر افراد کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کم عمر بچیوں کو بھیجا جاتا تھا. یعنی کہ کاشانہ دارالمان جہاں پر آپ تھیں, وہاں پر لڑکیوں کو پیسے لے کے یہ جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہاں کے, وہ بیچتے تھے ان کو بااثر افراد کے پاس. تو یہ لڑکیاں آ کے پھر شور نہیں کرتی تھیں, کوئی بتاتی نہیں تھی؟ آپ کو بتایا کسی لڑکی نے؟ مجھے بتایا, بالکل, نام صرف مجھے بتایا. سیکٹری امرین رضا, سوشل ویلفیئر کی سیکٹری, اس نے خود آ کر بچیوں سے تحقیقات کیں. بچیوں کے ان رائٹنگ بیانات امرین رضا سیکٹری سوشل ویلفیئر کے پاس ہیں, اور انہی بچیوں کے تحریری طور پر بیانات طاہر خورشید چودھری, سیکرٹری CNW تھا, اکتوبر 2019 میں, جب میری دی گئی شکایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو انکوائری لگانی پڑی افشاں کرن امتیاز کے خلاف, جو ڈائریکٹر جنرل تھی سوشل ویلفیئر کی, جو کاشانہ سے بچیاں سپلائی کر رہی تھی عمران خان کی حکومت کو. 20 بچیوں کے بیانات ریکارڈ ہیں طاہر خورشید چودھری کے پاس. اوہو, تو یہ تو اللیگل سارا یعنی کہ چل رہا ہے یہاں پر کام. تو اور نہ صرف محکمانہ انکوائریز میں بچیوں کے بیانات ریکارڈ ہیں. 29 نومبر 2019 کو جب عمران خان کی حکومت نے کاشانہ کا گیٹ توڑوایا 2 تھانوں کی پولیس سے, مجھے بغیر جرم کے اور بغیر FIR کے گرفتار کروایا, اس وقت بھی جب میڈیا وہاں پر پہنچا تو بچیوں نے میڈیا پر بھی تمام جنسی درندگیوں کے بیانات لائیو ریکارڈ کروائے. ان لڑکیوں نے میڈیا پہ سب کچھ بولا تھا, اس سب کے کچھ کچھ بولا, میں نے بھی بالکل دیکھے تھے کہ بالکل. یہ ان سب ان ریکارڈ باتیں ہیں جو محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ کروائی گئیں اور جو میڈیا پر چلائی گئیں. اچھا, اس کے بعد ان تمام بچیوں کو کاشانہ سے مارچ 2020 میں عمران خان کی حکومت نے غائب کروا دیا. اچھا, انہی لڑکیوں کو؟ بالکل, جو جن بچیوں کے بیانات آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ تمام بچیاں غائب کر دی گئی تھی. جب آپ کو انہوں نے پکڑا, آپ وہاں پر بیسکلی, میں اگر اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا چاہوں, آپ وہاں پر گئیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کچھ کام غلط ہو رہا ہے, بچیاں غائب ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ ان کو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو تیاری کروائی جاتی تھی, ان کو میک اپ کا کورسز کرائے جاتے تھے, سیلف گرومنگ کے کورسز کرائے جاتے تھے. پھر وہ لڑکیاں جب وہاں پر جاتی تھیں لائک امیر لوگوں کے پاس, یہ لوگ ان کو بیچتے تھے. اور یہ بیسکلی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک پروسٹیٹیوشن کا کلچر ہے یہ وہ فروغ کر رہا تھا, یعنی کہ امیر لوگ یہاں سے لڑکیاں لے جاتے تھے اور اپنی جنسی خواہشات پوری کر کے ان کو واپس. بالکل, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, انتہائی افسوس کے ساتھ, کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ یتیم خانے, فلاحی ادارے, دارالامان جو بنائے گئے ہیں, یہ کوٹھی خانے کے طور پر چلائے جا رہے ہیں. اچھا, یہاں پر اچھا, جب پھر آپ گئیں وہاں پر, آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لڑکیوں کے ہیومن ٹریفکنگ کے طور پہ بھی یوز کیا گیا, بھیجا گیا, لڑکیوں کے ریکارڈ غائب ہیں. پھر آپ نے وہاں پر یہ دیکھا کہ لڑکیاں, آپ کے ٹینور پہ بھی لڑکیاں رات کو جاتی تھیں, یعنی کہ جب آپ وہاں پر تھیں لڑکیاں رات کو جاتی تھیں. جب میں سپرنٹینڈنٹ تھی, میرے ہوتے ہوئے تو کسی کی جرت نہیں تھی اچھا کہ ان بچوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لیتے. کاشانہ کے مین گیٹ کی چابی رات کے وقت اور بچوں کی رہائش گاہ کے گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی. میں کسی چوکیدار پر بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی تھی کہ میں اس کے حوالے گیٹ کی چابی کر دیتی, اور یہی تو میرا جرم تھا. اچھا, اس بات سے جو ایک خاص طبقہ ہے جو غصہ کر گیا. پھر ایک بڑا گھنونا الزام ہے جو آپ لگاتی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور بشریٰ بی بی کے اوپر, کہ 25 بچوں کو انہوں نے جلا دیا. یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک ادارہ گہوارہ لوارث ادارہ, جیسے ایتی سینٹر ہوتے ہیں جو جھولوں میں بچے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, ناجائز بچے سڑکوں پر چھوڑ جاتے ہیں, ہسپتالوں میں پھینک جاتے ہیں. گہوارہ میں ان بچوں کو رکھا جاتا تھا, لوارث بچوں کو, جن کے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے تھے, کوئی وارث نہیں ہوتے تھے. نہیں, یتیم خانہ بھی نہیں, یتیم بچوں کے تو گارڈینس موجود ہوتے ہیں. اچھا, یہ انکلیمڈ بچے تھے. اوکے.
جن کے کوئی والی وارث نہیں ہیں، ٹھیک جو ہے۔ سڑکوں سے مل گئے یا کہیں سے کوئی بچوں کو چھوڑ گیا، جس میں 9 بلوغ بچے تھے، 6 سال کے بچے تھے، 6 مہینے کے، مختلف ایج گروپس کے بچے تھے، 7 سال تک کے. ان بچوں کا ایک ادارہ گہوارہ لوارث بچوں کا جو سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا. ایسا کیا ہوا کہ جون 2019 کو رات کے وقت ان 25 بچوں کو رات کے وقت اچانک غائب کر دیا گیا اور ادارہ کو جون 2019 کو ان بچوں کو، وہ 25 بچے جو تھے جی وہاں پر، بالکل آپ کی کسٹڈی میں تھے وہ؟ نہیں، میری کسٹڈی میں نہیں تھے وہ بچے. گہوارہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں فرحت حسن انچارج اور وارڈن صبا لیاقت ان کی کسٹڈی میں تھے. اور ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز نے عثمان بزار کے احکامات پر رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان 25 بچوں کو غائب کروایا. اور جس کے بعد یہ ان ریکارڈ ہے، جس کے بعد گہوارہ ادارہ کو مستقل طور پر تالے لگا کر بند کر دیا گیا. ان 25 بچوں کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. کہاں پر گئے وہ بچے؟ ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا. ان بچوں کو بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا. 8-9 مولود بچے جن کی بلی دی بشرا پنکی نے بنی گالا میں، نہ کریں۔ ان کی ہڈیاں جلائیں. اور جو شہباز شریف نے عوام کو کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ مرغیاں جلاتی تھی بشرا پنکی اور گھڑے میں ان کو پھینک دیتی تھی، وہ گھڑے میں ان زندہ مرغیوں کو جلا کر نہیں پھینکتی تھی، اس میں زندہ بچے جلا کر پھینکتی تھی، زندہ بچوں کو ذبح کر کر پھینکتی تھی. اتنی کنفرمیشن سے بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وارڈن صبا لیاقت، اس نے یہ تمام جون 2019 کو جو تمام واقعہ تھا بچوں کے غائب ہونے کا، اس نے ریکارڈ کیا. صبا لیاقت، جس کا یہ آپ نے مجھے پیپر میرے آگے پڑھا ہوا ہے، بالکل یہ کیا بیسکلی ہے؟ کہ یہ ٹرمینیشن آرڈر ہے صبا لیاقت وارڈن گہوارہ کا، جس کو گہوارہ میں یہ مکرو فیل کروانے کے بعد کاشانہ میں بطور وارڈن بھیجا گیا. اچھا، اس کو وہاں سے آپ کے پاس بھیج دیا جی گیا؟ بالکل، اس کے ٹھیک فوری ہے۔ بعد جولائی 2019 میں کاشانہ میں بھیج دیا گیا ٹھیک ہے۔ کہ جو خون کی ہولی گہوارہ کے بچوں کے ساتھ کھیلی گئی، وہی خون کی ہولی کاشانہ میں دوبارہ بچوں کے ساتھ کھیلنی تھی. اور صرف گہوارہ سے 25 بچے عمران خان کی حکومت کو نہیں دیے گئے، 19 بچے کاشانہ سے کم عمر بچیاں 19 بچیاں عمران خان کی حکومت کو دی گئیں، عمران خان کی جنسی حوث کے لیے اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے اس وقت میرے پاس یہ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیقی عمران خان کی حکومت میں ہی سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست پر یہ تحریری اعتراف نامہ جواد رفیق چیف سیکرٹری پنجاب نے لکھ کر جمع کروایا کہ 30 مارچ 2019 کو رات کے وقت عثمان بزار کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ میں داخل ہوا. یہ کتنے بجے رات کو ہے وہاں پہ؟ رات کے 4 بجے. اور کتنے بجے بند ہو جاتا تھا کاشانہ؟ کاشانہ رات کو شام 4 بجے. 4 بجے کے بعد وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا تھا؟ 4 بجے کے بعد کوئی وزٹر نہیں آ سکتا. کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ کو تالے لگا دیے جاتے تھے. اور یہ صبح 4 بجے آیا؟ یہ صبح 4 بجے آیا. اس کا کون گواہ ہے؟ اس کی CCTV فوٹیج ہے اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یا میں آپ کو رپورٹ میں آپ کو دے بھی دیتی ہوں، جو سپریم کورٹ میں ڈائری نمبر کے ساتھ جواد رفیق نے جمع کروائی ہے، جس میں اعتراف کیا ہے کہ عثمان بزار کا سیکورٹی افسر 30 مارچ 2019 کو کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ میں داخل ہوا اور یہی واقعہ کاشانہ جنسی اسکینڈل کی بنیاد بنا. اچھا، یہ تو اس کے آگے پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی کاروائی کیا ہونی تھی؟ اس کے اوپر بھی میں نے آواز اٹھائی، اس کی CCTV فوٹیج بنا کر محکمہ کے ہائی افس کو دی، ڈائریکٹر جنرل کو، سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو دی، جس کے بعد اس وقت کے منسٹر اجمل چیمہ کے کہنے پر سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کو OSD بنا دیا، وارڈن کو ہٹا دیا گیا، ڈرائیور کو ہٹا دیا گیا، چوکیدار کو دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا گیا پنجاب کے. اور مجھے ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ 4 اپریل 2019 کو تعینات کر دیا. یہ میرا پوسٹنگ آرڈر. آپ کو ترقی دے دی؟ مجھے ترقی دے دی کہ میں خاموش ہو جاتی اور اپنی پروموشن انجوائے کرتی، کروڑوں کا سرکاری بجٹ انجوائے کرتی. لیکن آپ نے بیسکلی یہ 25 بچوں کے لیے آپ نے آواز اٹھائی. میں نے 25 بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں نے کاشانہ کی بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی. اچھا، لیکن یہ جو 25 بچے جو آپ ایک بہت ہی سنگین الزام لگا رہی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر، آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ ان کو چلایا گیا؟ آپ نے دیکھا؟ بنی گالا میں ایک انتہائی اہم ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اچھا، جس میں اس وقت کی طاقتور ترین خاتون اول بلی دے رہی تھی، زندہ جلا رہی تھی ان 25 بچوں کو. سوری میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا. ویڈیو ریکارڈ ہوئی؟ بالکل. اور کون تھی جو کر رہی تھی کام؟ یہ جب جوڈیشل انکوائری کمیشن بنے گا یہ تمام ثبوت اس میں آئیں گے. نہیں تو وہ ویڈیو کہاں پر ہے؟ وہ ویڈیو اس وقت بھی موجود ہے. نہیں، اس ویڈیو میں کیا دکھایا گیا؟ اس ویڈیو میں خاتون اول بشرا پنکی کو 25 معصوم بچوں کی بلی دیتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، زندہ جلاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا. اور اس وقت عمران خان بھی موجود تھا. اور یہی اعتراف سیکرٹری ظہور حسین نے
طارق سلیم شیخ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں بھی کیا کہ 25 بچوں کو گہوارہ سے طارق صاحب کون ہے؟ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، جن جی. کے پاس میرا دائر کردہ کیس اس وقت چل رہا ہے اچھا. جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے. اس میں نومبر 2023 اور دسمبر 2023 میں روزانہ کی بنیاد پر کاشانہ اسکینڈل کو سنا گیا ہے. نہیں تو وہاں پر گواہی کس نے دی؟ ابھی سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین نے. ظہور حسین صاحب نے کیا گواہی دی وہاں پر؟ ریپیٹ کریں گے آپ؟ یہ گواہی دی کہ 25 لوارث بچوں کو گہوارہ سے غائب کر کے بشرا پنکی کے حوالے بنی گالہ میں کیا گیا، جن کو بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا، ان کی بلی دی. اور اس وقت عمران خان بھی بنی گالہ میں موجود تھا، جس وقت ان 9 مولود بچوں کی، کم سن بچوں کی بلی دی جا رہی تھی. بنی گالہ میں موجود تھے، ان کو پتہ تو نہیں ہوگا نا یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عمران خان اس بلی میں شریک تھا. یہ آپ اتنی کنفرمیشن سے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اتنی کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عدالت میں انہوں نے کیا بتایا؟ پوچھا نہیں عدالت نے کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو؟ بہت بڑا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں، جو کسی وقت بھی سنایا جائے گا. ان تمام یتیم خانوں کا، دارالامانوں کا کچا چھٹا عدالت میں کھل چکا ہے. میں آپ کی بات کو یہاں پر دوبارہ آپ سے اس پہ تھوڑا سا اسٹریس دوں گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 25 بچوں کو ذبح کر دیا بشرا بی بی نے، کالے جادو میں استعمال کیا بنی گالہ میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے جس ٹائم پہ کام ہوا. بالکل نہیں، اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ یہ پورا ہولناک واقعہ ہے، یہ ریکارڈ ہو چکا ہے. لیکن وہ تو مانتا نہیں، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں مانتے. عمران خان سے کوئی ویڈیو بھی آتی ہے تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو اپنے باپ کو باپ نہیں مانتے. نہیں، آپ اتنی کنفرمیشن سے یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں موجود ہے. خان صاحب تو بہت بڑے سٹار ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی 25 بچوں کی لینے کی؟ عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. عمران خان کو کالے جادو سے بشرا پنکی نے پاگل کر دیا ہوا ہے. عمران خان کو اگر بشرا پنکی کہتی کہ دن کے وقت رات ہے تو عمران خان کہتا رات ہے. عمران خان تو 3.5 سال بشرا پنکی کی جادوئی انگلیوں پر ناچتا رہا. عمران خان کو بشرا پنکی نے یقین دلا دیا تھا کہ بشرا پنکی کے کالے جادو کی وجہ سے عمران خان کو حکومت ملی تھی، اور عمران خان کی حکومت بھی کالے جادو سے ہی بچنی تھی. نہیں تو پھر تو خان صاحب تو اچھے آدمی ہوئے، ان پہ تو جادو ہوا ہے نا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے خان صاحب تو اچھے آدمی، ان پہ اب جادو ہے. وہ تو اس کیا بولتے ہیں اس کو، وہ تو کمپیل ہو چکے ہیں نا اس ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان تو خود بشرا پنکی کے کالے جادو کا شکار ہے، جو اس وقت جیل میں زندہ درگور ہو چکا ہے. اچھا، اب جب وہ 25 بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے ریکارڈز پھر کہاں پر گئے، کیا بنا؟ تمام بچے ریکارڈ سمیت غائب کیے گئے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشکل ہے ان بچوں کا ریکارڈ منگوانا؟ ابھی جو ہماری کرنٹ بالکل کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ کیا اس کے جو نام چیف سیکرٹری پنجاب نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا لکھ کر، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشکل ہے اس سیکورٹی افسر کو برآمد کروانا جس کو اس رپورٹ کے بعد اس واقعے کے بعد غائب کر دیا گیا تھا؟ اچھا، آپ ایسا کیا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو آج کل انہوں نے تو پنجاب میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں اور وہ تو دن رات کام کر رہی ہیں. آپ کی کیا ایسی اپیل ہے، کیا کریں وہ کہ اس کیس کا فیصلہ ان کو سمجھ آ جائے؟ ہو سکتا ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ نہ ہو رہا ہو، لیکن کیا وہ کریں، کن لوگوں کو وہ بلائیں، انویسٹیگیٹ کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے؟ کاشانہ اسکینڈل پر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا کچھ. طاقتور ترین بیوروکریسی، طاقتور جنسی مافیا ملوث ہے. سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا؟ وہ عورت جو طاقتور وزیر اعلیٰ ہے، جس کے چچا اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس عورت کو، وزیر اعلیٰ کو، ڈاکٹرز کے خلاف اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. پریشر گروپ بلڈ کیا گیا، مافیا کھڑا ہو گیا. یہ بہت طاقتور جنسی مافیا ہے. صرف اور صرف اس بات کو نا میں آپ کو کہوں گا، میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتا ہوں مریم نواز کو. وہ ڈوئر ہیں، ان کو اگر کسی بات کی سمجھ لگ جائے نا تو وہ پھر کر گزرتی ہیں، ڈرتی نہیں ہیں وہ. تو پھر سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہو، کوئی چیزیں نہ بنی ہو. آپ کے لیے وہ کیا کریں؟ اس وقت بیوروکریسی پوری طرح مریم نواز شریف کے خلاف سرگرم عمل ہے. یہ وہ بیوروکریسی ہے جو عمران خان کی اعلی کار رہ چکی ہے. اچھا، یعنی کہ ابھی اس ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں؟ بالکل یہ وہ بیوروکریسی ہے جن کو عادت ہے نہ کام کرنے کی، جن کو عادت ہے عثمان بزدار کے ساتھ نہ کام کرنے کی. پھر تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، میں معذرت کے ساتھ. کیونکہ اگر مریم نواز کو یہ لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں، جو کہ میرے معنی میں نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ڈاڈی خاتون ہے، وہ ڈرتی کسی سے نہیں ہے، وہ اس ٹائم پہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں. اگر ان کو ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو پھر تو آپ کیوں اس کیس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ اپنی زندگی آرام سے گزاریں. آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟
اگر میں نے یہ ظلم نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے ان یتیموں کی لوارثوں کی شکلیں نہ دیکھی ہوتی، میں نے یہ ہولناک اپنی آنکھوں سے مناظر نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں خاموش ہو جاتی. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو صبا لیاقت کے فون میں ریکارڈ تھی، جس میں 25 بچے رات کے وقت غائب کیے جا رہے تھے. صبا لیاقت یہ جن کا یہ ان کو پھر ٹرمینیٹ کیوں کر دیا گیا؟ میری شکایت پہ. اچھا، اس ٹرمینیشن لیٹر میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میری شکایت پر صبا لیاقت کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا. صبا لیاقت کے مجھے پورا واقعہ بتانے کے بعد، یہ ویڈیو دکھانے کے بعد صبا لیاقت کو غائب کیا گیا. اس نے کاشانہ میں آنا چھوڑ دیا. جب میں نے محکمہ کو لکھا کہ یہ بتائے بغیر غیر حاضر ہو گئی ہے تو پورا ملبہ صبا لیاقت پر ڈال کر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تاکہ ثبوت غائب کر دیا جاتا. اس پہ تو لکھا ہوا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے وہ اب نہیں آ سکتی ہیں، انہوں نے ان کو ٹائم دینا ہے. بالکل پورا ملبہ ڈال کر صبا لیاقت پر تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اچھا، ٹرمینیٹ کر دیا، ٹرمینیٹ کیا گیا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا سپتمبر 2019 میں. ان کے پاس وہ سی سی ٹی وی ویڈیو تھی جس میں وہ 25 موبائل میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو تھی جو یقیناً ابھی بھی اس کے پاس ہے. 25 بچوں کو لے کے کیا گیا. لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ آؤں گا کہ یہ نا بڑا سنگین ہے. لوگ نا اصل میں مجھے بھی مفت میں نا بڑی زیادہ گالیاں بھی دے رہے ہیں. کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار پروف کیا افشا لطیف صاحبہ کے پاس کہ جو 25 بچوں کو بنی گالا کے اندر بشرا بی بی نے کالے جادو کے لیے ذبح کیا، یہ ایک مفروضہ ہے ابھی. لیکن اس کا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں ہمیں کنفرمیشن ہو کہ وہ وہاں پر کوئی اور لوگ بھی تھے؟ کیا بشرا بی بی اکیلی لگی ہوئی تھی؟ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. میں تمام بندے بتا رہی ہوں، انچارج بتا رہی ہوں، ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز. جب یہ بنی گالا میں 25 بچے گئے وہاں کون کون تھا؟ بشرا پنکی اور عمران خان. نہیں، ان 25 بچوں کو اکیلے ان دونوں نے یہ جو آپ بتا رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ایسا عمل کیا، ان کو ذبح کیا گیا، یہ ان دونوں کے لیے کیسے؟ 25 بچوں کو ایک وقت میں ذبح نہیں کیا گیا تھا، ایک وقت میں بلی نہیں دی گئی تھی. پھر کبھی 8 بچوں کی، کبھی 4 بچوں کی، کبھی 2 بچوں کی، اس طرح بلی دی گئی. شیطانی طاقتوں کو کچھ؟ بالکل. اچھا، اور وہ آپ نے ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ پہلے بچے خان صاحب کی سیکشول نیڈ پوری کرتے تھے اور اس کے بعد پھر؟ بالکل. عمران خان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف کاشانہ سے بچیاں نہیں سپلائی کی گئیں. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، بیگرز ہوم رائیونڈ جہاں پر فقیروں کے بچے ہوتے ہیں وہاں سے بچے سپلائی کیے گئے. میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو عمران خان کی حکومت میں ہی لیٹر لکھا تھا کہ یہ گاڑیاں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کی گاڑیاں بچوں کی سپلائی میں ملوث ہیں، بچوں کی سپلائی میں ملوث ہے، جو بچیاں اور بچے سپلائی کر رہے ہیں. یہ گاڑی بنی گالا بھی انٹر ہوتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ پھر یہ بنی گالا سے یہاں کا یہ ماڈل چلڈرن ہوم سے بچے سپلائی کیے گئے اس گاڑی میں، بیگرز ہوم سے. کاشانہ میں جو بچیاں سپلائی کی جاتی تھیں وہ بڑی بس میں چھپا کر کاشانہ سے باہر رات کے وقت لے کر جایا جاتا تھا. کاشانہ کے قریب ہی ماڈل بازار ہے، وہاں سے ان بچیوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں شفٹ کیا جاتا تھا. اوکے. ان بچوں کو بھی ماڈل چلڈرن ہوم سے اس گاڑی میں ڈائریکٹر جنرل آفس کی گاڑی میں LEG 1523 میں LEG 1523 گاڑی میں سرکاری ڈرائیور مقصود کے ساتھ ایک پرائیویٹ آدمی مشتاق سپلائی کرتا تھا ماڈل چلڈرن ہوم سے. سرکاری گاڑی میں بچوں کو بٹھا کر ماڈل چلڈرن ہوم سے باہر لے جا کر پرائیویٹ گاڑیوں میں شفٹ کروا کر پھر زمان پارک اور بنی گالا میں بھیجا جاتا. اچھا، اب میں دوبارہ کلیئرٹی سے اس جگہ پر آ رہا ہوں. آپ کو کسی لڑکی نے آ کے بتایا کہ خان صاحب نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا یا کسی بچے نے آپ سے بات کی ایسی؟ بالکل. ایک لڑکی کائنات، اچھا، جس کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. کائنات بہت اہم گواہ تھی جس کو بشرا پنکی کے کالے جادو کا بھی پتا تھا اور جو عمران خان کی جنسی حوث کے لیے پیش کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد کائنات کو فوری طور پر اس کے سسرال سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس نے اغوا کیا. اچھا، اس کی شادی ہو گئی تھی کائنات کی؟ جی بالکل. تو شادی کے بعد بھی بھیجا جاتا تھا اس کو؟ نہیں، شادی کے بعد تو نہیں بھیجا جاتا تھا. شادی کے بعد وہ اپنے سسرال میں تھی. ٹھیک ہے. اس کی شادی کس نے کروائی؟ اس کی شادی میرے بطور سپرنٹینڈنٹ کروائی گئی تھی. محکمہ سوشل ویلفیئر کی باقاعدہ منظوری سے SOPs پورے کروا کر میں نے یہ شادی کروائی اور یہ شادی پہلی محکمانہ شادی تھی جس کا آپ کو کائنات کا نکاح نامہ بھی موجود ملے گا، لڑکے کا شناختی کارڈ، لڑکے کا لڑکیوں کی شادی ہوئی ہیں وہ نہیں؟ بالکل. صرف ایک ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر میں صرف ایک ہی شادی کا ریکارڈ موجود ہے کائنات کا، جو میرے بطور سپرنٹینڈنٹ کروائی گئی محکمہ سوشل ویلفیئر کی منظوری سے. اس کے علاوہ جتنی بھی سینکڑوں بچیوں کو شادیوں کے نام پر غائب کیا گیا، کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھی. ایک پروگرام رکھا جاتا تھا، چند لوگ آتے تھے، بچی کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا اور ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. نہ نکاح پڑھایا جاتا تھا،
نہ مولوی کو بلایا جاتا تھا، نہ نکاح نامہ رجسٹر کروایا جاتا تھا. آپ نے ابھی الزام لگایا کہ 25 بچوں کو بنی گالہ میں ذبح کر دیا گیا بشرا بی بی نے، اور اس وقت عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ان کو کبھی 4 کبھی 5 کبھی اس طرح بچوں کو پورشنز کے اندر انہوں نے کالے جادو میں استعمال کرنے کے لیے بالکل. ذبح کیا. پھر آپ نے بتایا کہ وہ جسٹس طارق صاحب کی عدالت میں جو سیکٹری سوشل ویلفیئر. سیکٹری سوشل ویلفیئر نے آ کے گواہی بھی دے دی جی بالکل. کہ عمران خان ہمارے ساتھ، عمران خان وہاں پر موجود جی، تھے. اور جس وقت یہ ظہور حسین سیکٹری سوشل ویلفیئر نے گواہی دی، جی اس وقت ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جی لا آفیسرز چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ڈائریکٹر جنرل وومن پروٹیکشن اتھارٹی ارشاد وحید، جی اور محکمہ سوشل ویلفیئر، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے کئی افسران و ملازمین اس وقت کورٹ روم میں موجود تھے. کئی وکلا حضرات موجود تھے. ان کے سامنے یہ بیان دیا کہ جی. جب یعنی کہ اب آپ کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی گواہی دے دی ہے اس بالکل بات کی. بالکل دے دی. اب 2 لوگ ہو گئے ہیں جی جنہوں نے بالکل. اس معاملے میں گواہی دی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے جس ٹائم پہ بالکل. بچوں کا کیا گیا. آپ نے ایک اور الزام لگایا کہ لڑکیاں اور بچے عمران خان صاحب کی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے جاتے تھے. بالکل. اس کے بعد ان کو کالے جادو میں استعمال کیا جاتا تھا، ان کو سیکریفائس کیا بالکل. جاتا تھا. بالکل. آپ کو کبھی کسی نے پرسنلی آ کے کسی لڑکی نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے خان صاحب کے پاس میں گئی ہوں، کسی نے آپ سے بات ڈسکس کی جب آپ وہاں پر تھیں؟ بالکل. کائنات نے مجھے بتایا اس کے بارے میں کہ اس کو عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور جب کائنات کو عمران خان کے پاس لے کر جایا جاتا تھا اس وقت کائنات کے ساتھ کم عمر بچے بھی ہوتے تھے، ماڈل چلڈرن ہوم کے یتیم بچے. صرف بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا تھا عمران خان کے پاس، کم عمر یتیم بچوں کو بھی بھیجا جاتا تھا عمران خان کے پاس. وہ کیا خان صاحب کیا کرتے تھے ان کے لیے؟ کہ ابھی آج کل گورنر ہاؤس میں بچے جاتے ہیں برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے لیے، عارف الوی صاحب بھی بلا لیتے ہیں سم ٹائم. ابھی انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے سالگرہ کی تھی اپنی بیگم کی آئی تھنک، تو انہوں نے دارالامان سے بچوں کو بلایا تھا. تو وہ خان صاحب کو ایسی ایکٹیویٹی کرتے تھے وہاں پر؟ اب وہ یہ بچے دن کے ٹائم جاتے ہیں، وہ بچے رات کے وقت جاتے تھے، وہ بچیاں رات کے وقت لے کر جایا جاتی تھیں. کیا بتایا عثمان گزار رات کے 2 بجے کا شانہ میں آتا تھا سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کے پاس. 4 بجے تو دوپہر 4 بجے تو بند ہو جاتا ہے جی کاشانہ. جی بالکل، اور وہ رات 2 بجے آتا تھا. ان کی ویڈیوز بھی ہیں کچھ رات کے ٹائم بالکل بالکل جو سوشل میڈیا پہ ہیں. یہ بالکل اگر 4 بجے الاؤ نہیں ہے وہاں پر آنا کسی کا تو عثمان گزار صاحب رات کو آ جاتے تھے. لیکن آپ کو کیا بتایا کائنات نے کہ میں خان صاحب کے پاس گئی، کیا ہوا؟ کائنات نے یہی بتایا کہ اس کے ساتھ چند بچے بھی تھے ماڈل چلڈرن ہوم کے یتیم بچے، اور ان بچوں کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. عمران خان سیکشولی طور پر ان بچوں پر وائلنس کرتا تھا، بچوں کے کائنات کے پرائیویٹ پارٹس تک زخمی کر دیتا تھا. عمران خان وہ حیوانیت تھی ان بچوں کے ساتھ جو عمران خان کرتا تھا. اور یہ تمام ایلیگیشنز میں عمران خان کی حکومت میں 2019 میں بتا چکی ہوں. جب عمران خان آپ کو بتائی یہ بات جی تو آپ نے کائنات کو میڈیا پہ نہیں اس کو لے کے آئی، اور کائنات کہاں پر اب؟ کائنات تو مر چکی. کہاں، کس طرح؟ عمران خان کی حکومت میں ہی بشرا پنکی نے کائنات کو قتل کر دیا. وہ لڑکی جو کائنات جو بشرا پنکی کے کالے جادو کی نہایت اہم گواہ تھی، وہ لڑکی جو عمران خان کی جنسی ہوس کی نہایت اہم گواہ تھی، اس لڑکی کو بھی شکار کر لیا بشرا پنکی نے. کیسے قتل کیا ان کا؟ کائنات کو کاشانہ جنسی اسکینڈل منظر پر آنے کے بعد جب میں نے میڈیا پر اعلان کیا کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں کاشانہ جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے رٹ دائر کرنے جا رہی ہوں، جس روز میں نے 17 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، اس سے ایک روز قبل 16 دسمبر 2019 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پاکبان پورہ پولیس نے کائنات کو اغوا کیا. اچھا. 51 روز تک کائنات کو بنی گالہ میں بشرا پنکی نے بھوکا پیاسا رکھا، اس پر تشدد کیا، اس کو کالے جادو میں استعمال کیا. کائنات کو ساری زندگی لوارث کہا گیا، جبکہ یہ 3 بہن بھائی بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائے گئے تھے. وہ بچے جن کے والدین موجود تھے، جن کے رشتہ دار موجود تھے، ان کو لوارث کہا گیا، لوارث لکھا گیا، اور کائنات کو مرنے کے بعد بھی لوارث قرار دے کر دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. اگر میں موقع پر پہنچ کر کائنات کے پوسٹ مارٹم کے لیے آواز نہ اٹھاتی تو یہ راز کبھی سامنے نہیں آنا تھا کہ کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ کائنات کی ڈیڈ باڈی کا دل موجود نہیں تھا. وہ آپ کو کیسے پتا؟ کائنات کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو میں نے اپنی جان پر کھیل کر عمران خان کی حکومت میں ہی کروائی. آپ نے کائنات کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ بالکل، میں نے کائنات کا پوسٹ مارٹم کروایا، اس کا فرانسک پوسٹ مارٹم کروایا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کائنات کا دل غائب تھا،
اس رپورٹ کے اندر یہ کس ہاسپٹل کی رپورٹ ہے؟ یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی رپورٹ جاری کردہ رپورٹ ہے، اور جو فرانسک کرایا گیا یہ حکومتی فرانسک آڈٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی، یہ ان کی جاری کی ہوئی اپریل 2020 کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جس میں یہ واضح طور پر صاف لکھا گیا ہے کہ کائنات کا دل موجود نہیں تھا، یہ مجھے آپ کائنات کے دکھا سکتے ہیں ذرا؟ میں اس میں لکھا ہوا ہے the following evidence items were submitted on 12 February 2020 by Arsalan Ahmed SI at PFSA along with the request of Demonstrator Department of Forensic Medicine علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور. اچھا جی، اس میں گراس ایگزامینیشن کے اندر ریسیوڈ ہول کڈنی، ہاف لنگ، آدھا گرد، آدھا جگر، آدھا پھیپھڑا، کائنات کی باڈی ڈیڑھ میں. پھیپھڑا غائب تھا، کھایا ہوا تھا، ڈیڑھ پھیپھڑا کھایا ہوا تھا، اچھا آگے لکھا تھا پورشن آف لیور اینڈ جی سپلین، چھوٹے چھوٹے پیسز ملے صرف، اور ہارٹ مینشن آن جار بٹ ناٹ فاؤنڈ. ہارٹ، اس کا دل بھی نہیں تھا؟ دل بھی نہیں تھا، آنتیں بھی نہیں تھی، تلی بھی نہیں تھی، اور تمام خون بھی جسم سے غائب تھا. اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایڈی سینٹر کا کائنات کی موت پر جاری کیا ہوا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے کہ کائنات کی موت طبعی تھی. لیکن اگر طبعی تھی تو یہ اس کی جسم میں سے یہ اعضاء کدھر گئے؟ ایس پی صدر نے کائنات کے قتل پر رپورٹ بنا کر دی کہ کائنات کا قتل جو تھا، کائنات کی موت طبعی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ کائنات کو قتل کیا گیا تھا، کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے گئے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جناح ہاسپٹل میں جب علامہ اقبال میڈیکل، کس نے اس کے اعضاء کھا لی ہے؟ بشرا پنکی نے، کالے جادو کے لیے. خود کھا لی ہے انہوں نے؟ کیا بالکل خود کھائے، نہ صرف کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے بلکہ جن بچیوں کی پہلے بنیاد دی گئیں، گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے. یہ تو بہت اور کائنات سے ہی میں آپ کو، جس دن کائنات کی ڈیڈ باڈی میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانہ میں دیکھی، یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی صرف، اور یہ پہلے سے ہی مری ہوئی تھی. کائنات کو پہلے سے ہی مار دیا گیا تھا، صرف میرے آواز اٹھانے پر اس کی ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی کروائی گئی، کیونکہ کائنات کا کیس میڈیا پر آ چکا تھا. میں خاموش نہیں ہو رہی تھی، کے لیے تو کافی کیمپین بھی ہوئی تھی، بالکل کیمپین کی تھی. اور اسی روز تھانہ گرین ٹاؤن کی پولیس نے ایک انڈر ٹیکنگ کے لیے فورس کیا کائنات کے شوہر عابد ثناء اللہ کو کہ وہ لکھ کر دے پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی کہ اگر کائنات کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اگر کاز آف ڈیتھ ان نیچرل آئی، اگر قتل آیا، تو اس کا شوہر، کائنات کا شوہر عابد ثناء اللہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گا. تو یہ پہلے سے ہی انڈر ٹیکنگ لی جا رہی تھی، اور میرے شور مچانے پر کہ یہ کس قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے، ابھی تو پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا، اس کی تو لاش چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہ کوئی طبعی موت نہیں ہے. اچھا، تو جب آپ نے یہ پوسٹ مارٹم عدالت میں جمع کرایا تو ان کے کیا ریمارکس ہیں؟ یہ تمام ثبوت عدالتیں شاکڈ ہیں. اچھا، وہ لیکن فیصلہ کیوں نہیں دے رہے پھر اس پہ؟ بہت بڑا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. نہ صرف کائنات کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جمع ہو چکی ہے، بچیوں کے غائب ہونے کا یہ ثبوت جو کچا چٹھا کھولتا ہے ہمارے پاکستان کے دارالامانوں کا، یتیم خانوں کا، یہ ثبوت جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جمع ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، لاکھ ججز پر الزام لگایا جائے کہ وہ اس وقت عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن میں نے ججز کو دیکھا ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر عمران خان کو عدالتوں میں معافی نہیں مل رہی. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں، یتیم خانوں میں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، دارالامانوں میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں. جسٹس شہزاد احمد خان جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، دسمبر 2019 کو ایک رکشہ یونین کی دائر کردہ ریٹ میں مجھے بطور رسپونڈنٹ عدالت میں بلایا گیا. جسٹس شہزاد احمد صاحب نے اس وقت عدالت میں کورٹ روم میں، جب میڈیا بھی موجود تھا وہاں پر، یہ ریمارکس دیے کہ کچھ آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جو پریشر نہیں لیتے، جو حکومت کے افسران کے ناجائز احکامات نہیں مانتے، اور مجھے انہوں نے مدعی بنایا اس کیس میں. مجھے جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس میں بطور مدعی اپنا کیس دائر کریں، ہم آپ کے کیس کو سنیں گے، جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائیں گے، انکوائری لگائیں گے. اور میرے دائر کردہ کیس پر میرے ہاتھ میں اس وقت جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کے 24 دسمبر 2019 کے یہ آرڈرز ہیں، جس میں پوری پنجاب حکومت کو طلب کر لیا گیا تھا
آئی جی پنجاب کو کہ کاشانہ کا گیٹ کس طرح ٹوٹا, کس طرح توڑا گیا, بچیوں کو وہاں پر کیوں ہراساں کیا گیا. پوری حکومت کو, وفاقی حکومت کو, پنجاب حکومت کو, ڈی سی او کو, چیف سیکرٹری کو, سب کو عدالت میں طلب کر دیا گیا, لیکن ان کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا. اچھا, یہ ان کو پھر اس کیس سے ہٹا دیا؟ اس کیس سے ہٹا دیا گیا, ان کا بینچ تبدیل کر دیا گیا. 5 سال سے چاہے میرا کیس لیفٹ اوور ہوتا رہا ہے, کیا عمران خان کی حکومت کے لیے آسان نہیں تھا کہ اپنی حکومت میں جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا لیتے, عدالتوں سے کلیئر کروا لیتے اپنے آپ کو؟ ان کی حکومت تھی, عدالتیں ان کے ماتحت تھیں. کیوں اس عدالت میں اگر نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے تھے, مریم نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے تھے, شہباز شریف کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا, افشاں لطیف کے خلاف عدالتی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا, آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. میں تمام عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, ماڈل ٹاؤن کچہری میں بطور مدعی کیس لڑ رہی ہوں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اب بھی میرے مقابلے پر حکومت اس کیس کو لڑ رہی ہے. اچھا, ایک سیکنڈ, آپ کے مقابلے میں جو کیس لڑ رہے ہیں جو وکیل ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, گورنمنٹ کی طرف سے وکلا پیش ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے کیس لڑا جاتا ہے. الزام ہے عمران خان کی حکومت پر, ڈیفینڈ موجودہ حکومت کر رہی ہے. جوڈیشل انکوائری کمیشن میں بھی سرکاری وکیل آتے ہیں اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر تو اس کی جے آئی ٹی بن جائے, فیصلہ ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اگر آپ اس میں ملزم, کیونکہ اب تو وہ بھی آ رہا ہے نا کہ جھوٹا کیس کرنے پہ بھی سزا ہے, تو ابھی تو جو مریم نواز نے قانون پاس کروایا پنجاب کے اندر خاص کر کے کہ آپ کسی کے اوپر فالس ایلیگیشن نہیں لگا سکے, آپ پہ کیس ہو جائے گا, تو آپ اگر یہ فالس ایلیگیشن لگا رہی ہیں تو آپ پہ تو پھر تحریک انصاف کو کیس کر دینا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. یہ کیس تو میں عدالت میں لے کر جا چکی ہوں. 25 بچوں کی بلی کا, کائنات کے قتل کا, کالے جادو میں استعمال ہونے کا کیس میرا دائر ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے فالس ایلیگیشن کا کیس اس ٹائم پہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو تحریک انصاف آپ پہ کیس کر دے؟ بالکل کرے. عدالتیں میرے باپ کی ہیں, ہائی کورٹ میرے باپ کا ہے. کیا ان کو عدالتوں کے راستے نہیں آتے؟ ذرا سی باتوں پر تحریک انصاف کے وکلا عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اس کیس پہ کیوں نہیں؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک انصاف کے وکلا کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو جائیں عدالتوں میں, کیس کریں مجھ پر. میرے ساتھ تو کوئی سب نے دیکھ لیا جو میں اس وقت دربدر ہوں نون لیگ کی حکومت میں بھی. وہ نون لیگ کی حکومت جس کا مجھ پر ٹیگ لگایا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں, نون لیگ بھی میرے ساتھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت میرے ساتھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت. میں تنہا ہوں, میں کل بھی تنہا تھی, میں آج بھی تنہا ہوں, میرے ساتھ کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے. میرے خلاف جائیں عدالتوں میں, میں جھوٹی ہوں تو مجھے پھانسی لگا دیں, اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو پھانسی لگا دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ میرٹ پر انصاف کرے. 2 سال سے میرا کیس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھیجا گیا ہے. کورٹ میں سچی ثابت ہوئی تھی. جھوٹے ایلیگیشنز لگا کر, من گھڑت ایلیگیشنز لگا کر مجھے نوکری سے نکالا گیا. تمام کیسز اب بھی انڈر ٹرائل ہیں. جوڈیشل انکوائری کمیشن نہیں بنا. مضبوط ترین عدالتی تحقیقات, صرف اور صرف کاشانہ اسکینڈل پر صرف عدالتی تحقیقات ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے سزا سنا دی گئی, میرے بچوں کو سزا سنا دی گئی ہے. اس کیس کا فیصلے کا انتظار تو کرتے. عمران خان کی حکومت میں مجھے نوکری سے نکالا بشرا پنکی کے یار زلفی بخاری کے بھائی یاور بخاری نے, جس کو ٹاسک دیا تھا بشرا پنکی نے مجھے نوکری سے نکلوانے کا, مجھے منانے کا, مجھ سے انڈر ٹیکنگ لینے کا. اور یہ میرے ہاتھ میں اس وقت پوسٹنگ آرڈر. کاشانہ اسکینڈل 29 نومبر 2019 کو میڈیا پر منظر عام پر آیا تھا. پہلی درخواست میری 12 جولائی 2019 کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو میں نے دی. بچیوں کے بیانات سیکرٹری سوشل ویلفیئر امری رضا نے 12 جولائی 2019 کو ریکارڈ کیے, جس کے بعد مجھ پر دنیا جہان کے جھوٹے ایلیگیشنز لگا دیے گئے. اس سے پہلے میرے 12 سال کا کریئر تھا, نہ میرے خلاف کوئی انکوائری تھی, نہ ہی میرے خلاف کوئی رپورٹ تھی. میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کر کے محکمہ سوشل ویلفیئر میں ملازمت حاصل کی. 16 جون 2020 کا میرا یہ پوسٹنگ آرڈر جو بشرا پنکی کے احکامات پر راجہ بشارت نے جاری کروایا سیکرٹری سوشل ویلفیئر زاہد سلیم گوندل سے کہ میں گھر بیٹھ کر تنخواہ لوں. میرے خلاف آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, میرے خلاف نہ کوئی انکوائری ہے, نہ کوئی ایلیگیشن ہے. آپ کو آفر کیا کہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں؟ آفر نہیں کی, یہ پوسٹنگ آرڈر راجہ بشارت نے کروایا اور اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے بلایا. افشاں لطیف BS 17 ریگولر ایکس سپرنٹینڈنٹ کاشانہ لاہور از hereby adjusted posted as medical social officer BS 17 Institute of Public Health Lahore for pay purpose only ہے.
بالکل تو آپ کی تو عیاشی کروا دی انہوں نے. بالکل گھر بیٹھ کر تنہا لوں. اور راجہ بشارت نے اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے بلایا, یہ میرا پوسٹنگ آرڈر میرے سامنے رکھا, 50 لاکھ کی رقم میرے سامنے رکھی, اور ایک فون کال کروائی مجھ سے. کس کو؟ بشرا کو. اچھا آپ کی بات ہوئی بشرا بی بی سے؟ بالکل میری بات کروائی بشرا سے, کہ بشرا نے خود مجھ سے موبائل پہ بات کی اور کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں اور جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروں. آپ کا پوسٹنگ آرڈر نکال دیا گیا ہے, آپ کو 50 لاکھ ان کیش دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی امارات, اگر آپ پروموشن کہتی ہیں آپ کو پروموشن بھی دی جائے گی, صرف آپ خاموشی اختیار کریں. بشرا بی بی نے آپ کو فون پہ آپ سے بات کی, آپ کو کہا کہ آپ اس کیس پہ خاموش ہو جائیں, بالکل کہ جو 25 بچے جلائے ہیں کاشانہ کے بالکل سارے, آپ کو 50 لاکھ ملے گا, آپ کو گھر بیٹھے سیلری ملے گی, اور سارے آپ کو لوازمات زندگی کے بالکل ملیں گے. بالکل اس پر بھی میری بات کروائی گئی. اور 1 اکتوبر 2019 میں جب میں آن سیٹ سپرنٹینڈنٹ کا شانہ تھی, جب کسی کو بھی کا شانہ اسکینڈل کا پتہ نہیں تھا, جب میں کمانہ طور پر میں یہ پوری جنگ لڑ رہی تھی, راجہ بشارت نے مجھے اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں بلایا, اپنے دفتر کے ساتھ چھوٹے کمرے میں مجھے لے کر گیا اور پھر میری بات کروائی بشرا سے. ایسے 2 دفعہ بات ہوئی آپ بالکل. کی؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ پھر میری 29 نومبر 2019 کے بعد 30 دسمبر 2019 کو بھی بشرا سے بات ہوئی. 3 دفعہ بات ہوئی. بالکل. کیا دوسری دفعہ کیا بات ہوئی آپ کی ان سے؟ دوسری بات بھی یہی بات ہوئی تھی کہ میں خاموش نہیں ہو رہی تھی, محکمانہ انکوائریز کروا رہی تھی, بچوں کے بیانات ریکارڈ ہو رہے تھے. وہ آپ کو کہہ رہی تھی سٹیزن خاموش ہو جائیں؟ پورٹل, پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر میں کیس ڈال چکی تھی کہ ان بچیوں کو بچائیں. تیسری دفعہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ تیسری بات 29 نومبر 2019 کے بعد جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آیا کہ آپ خاموش ہو جائیں. صرف ایک ہی بار مجھے کہا جاتا تھا آپ خاموش ہو جائیں, ورنہ آپ کو سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا پڑے گا. تو آپ ویسے آن اے لائٹر نوٹ, بشرا بی بی کی آواز وہی ہے جو وہ بالکل سلفی بخاری کی آڈیو بالکل میں آئی وہی ہوئی ہے, ہے؟ وہی ہے, وہی بالکل آواز وہی وہی ہے, ہے ان کی؟ بالکل وہی ہے, آپ اس کی کنفرمیشن دیتی ہیں؟ ویسے بالکل وہی فورینسک ہے, بھی ہوا تھا, وہی آ گئی تھی وہی بات ہے, ان کی. وہی ہے, 100% وہی ہے. تو آپ انجوائے کرتی ہیں زندگی اپنی, آپ کے بچے اس ٹائم پہ کس حالاتوں میں ہیں؟ میرے بچے اس ٹائم, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت اگر میں قرآن مجید لے کر آئی ہوئی ہوں ساتھ, کہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ میرے ساتھ نون لیگ ہے. ابھی بھی مجھ پر نون لیگ کا ٹیگ لگایا جاتا ہے, وہ نون لیگ جس کے لیے میرے شوہر نے بے تحاشا قربانیاں دیں. سب سے پہلے مجھے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ سے نکالا گیا, میرا دفتر بند کرایا گیا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی جولائی 2018 کے بعد. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں میرا دفتر صرف اس لیے بند کروایا گیا کہ میرے شوہر نوشاد حمید شہباز شریف کے سیکٹری تھے. میں ایک ریاستی ملازم تھی, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, میرے بچوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں آپ تھا. کیسے ہیں آپ کے بچے؟ میرے بچے آپ جا کر دیکھیں, میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کھانا ہی نہیں مانگتے. اور یہ آپ نے ان کے کیس کے لیے جو ان غریب بچوں کے لیے آپ اپنے بچوں کے پھر اب قربانی دی ہوئی آپ نے؟ تو میرے پاس تمام آسائشات تھیں, تمام سہولتیں تھیں, میرے بچے شہانہ زندگی گزار رہے تھے. اسکول جاتے ہیں ابھی؟ میرے بچے LGS میں پڑھتے تھے, بلوم فیلڈ ہال میں اسکول میں پڑھتے تھے, میرے بچے بہترین زندگی گزارتے اب تھے. کیسے ہیں وہ؟ اب تو میرے بچے ہنسنا ہی بھول گئے. اور باقی وہ کیسے, ان کا کیا ان کی ڈائٹ وغیرہ پوری ہوتی ہے؟ آپ لوگ اتنا آپ کا خرچہ افورڈ کر لیتی ہیں آپ ان کے؟ ان کی کس طرح آپ کے بچوں کا بھی, کیا آپ نے فیوچر کیا ان کا پھر ابھی آپ کے بچوں کا؟ اس وقت میرے اور میرے بچوں کے پاس کوئی آپشن نہیں, صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اور میرے بچے خودکشی کر لیں. عمران خان کی حکومت میں تو مجھے امید تھی کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی, میرے بچوں کو ان کا کھویا ہوا حق ملے گا, مجھے انصاف ملے گا. میں کہاں پر غلط ہوں؟ میں تو ہر فورم پر ہوں, عدالتوں میں. یہ ثبوتوں کے ڈھیر ہیں, ان ثبوتوں کو جلانے کے لیے تو میرے گھر میں آگ لگائی گئی تھی 13 جولائی 2020 کو. مجھے غلط تو ثابت کریں. آپ کے بچے ویسے مینٹلی ٹھیک ہیں؟ کیونکہ اتنا وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر وقت کہ آپ کر رہی ہیں, تو کیا ان کی ایجوکیشن کا, ان کے کھانے پینے کا بھی کیسے چل رہا ہے سب کچھ؟ میرے بچے میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے کہ ان کی ماں پریشان ہو جائے گی. بیسکلی جب مجھے جیل میں ڈالا گیا 19 جون 2021 کو صبح کے وقت میرے اور میرے شوہر کے خلاف, دونوں کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے تھے. 19 جون 2021 کو صبح کے وقت ہم سیشن کورٹ میں گئے پری اریسٹ بیل کے لیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا. جج صاحب کے سامنے میں نے دلائل دیے 1 گھنٹہ.
وہاں پر میرے خلاف جھوٹا کیس لے کر گئی عمران خان کی حکومت. 20 سے زائد وکیل تھے جو وہاں پر میرے خلاف کیس لڑ رہے تھے. وہاں پر کیس اوپن ہو گیا کائنات کے قتل کا. کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے جج صاحب کو دی. وہاں پر کیس کھل گیا کائنات کے قتل کا. جج صاحب باقاعدہ سرکاری وکیلوں کو ناراض ہوئے کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے تو اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی. جب اسی آپ کو روز اور اس کے بعد جی مجھے سیشن کورٹ کے باہر سے اغوا کیا گیا جب تھانہ ٹاؤن شپ میں. آپ کو اور آپ کے بچوں کو سوری آپ کے ہسبینڈ کو جیل میں ڈال دیا گیا, آپ کو کال کوٹری میں رکھا گیا, آپ کو خان صاحب کو بتایا نا کہ آج ان کے لیے جیل اوپن ہو گیا, تو آپ کے بچے کہاں پر تھے اس وقت؟ میرے بچے اس وقت گھر میں اکیلے تھے. کتنے دن اکیلے رہے وہ؟ سارا دن. اس کے بعد ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے. کتنا عرصہ آپ لوگوں کو جیل میں رکھا؟ مجھے 15 اور میرے شوہر کو 15 روز تک سزائے موت کے قیدیوں کے تحت سیل میں رکھا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی, تو بچے آپ کے کس طرح, ان کو کوئی آپ کے رشتے دار تھے ان کو پال رہے تھے, کھانا پینا ان کا؟ مجھے نہیں پتا. میرے رشتہ داروں نے تو میری موجودگی میں ہی میرے بچوں کو پوچھنا چھوڑ دیا تھا. تو پھر ان کی ڈائٹ وغیرہ کھانے پینے کا کیسے ہوا اتنے دن؟ میرے شوہر کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مدد کی, کیونکہ ہم لوگوں تو جیل میں تھے, کوئی بیک اپ گھر پر نہیں تھا. ایون میرے گھر میں راشن تک موجود نہیں تھا اس وقت, ایک وقت کا کھانا تک نہیں تھا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے جس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا اس ڈیتھ سیل میں مریم نواز کو بھی رکھا گیا. میں اسی ڈیتھ سیل میں 15 روز رہ کر آئی ہوں جس میں مریم نواز شریف رہ کر آ چکی ہیں. اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ وہاں پر جو مریم نواز نے کہا کہ میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی, وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں انہوں نے پر تو مذاق ایسے بنا ہی دیا اس کا. کپڑے استری کیے جاتے ہیں. وہاں پر مریم نواز شریف کو گھر سے کھانا تک نہیں دیا جاتا تھا. میں گواہ ہوں. مریم نواز شریف کے ساتھ تمام قصے میں نے سنے ہیں جو ان کے ساتھ وہاں پر ظلم بچوں کو کیا آپ کو جاتا ملنے تھا. دیتے تھے جب آپ جیل میں تھی؟ نہیں نہیں ملنے دیتے نہیں, تھے. میرے بچوں کو نہیں ملنے دیتے تھے. سب سے چھوٹا بچہ آپ کا تب کیا ایج تھی اس کی؟ میرے بچے کی 4 سال. 4 سال کا بچہ ماں باپ کے بالکل. بغیر کیسے رہا وہ؟ رہا پھر کیا کرتا. ابھی آپ ان کے لیے کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ اگر آپ اس کیس میں لگی رہیں گی تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے لیے سوچنا چھوڑ دیا. میرے اور میرے بچوں کے پاس اس وقت خودکشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں سے رائے مانگ رہی ہوں. نون لیگ نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا ہے. وہ نون لیگ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آواز اٹھاتی تھی یتیم و لوارث بچوں کے لیے, میرے لیے آواز اٹھاتی تھی, حکومت میں آ کر خاموش ہو گئی. اس بیوروکریسی کو سنا جا رہا ہے, وہ بیوروکریسی جو اپنی بیوروکریسی کو بچائے گی. عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ لے کر آئے جس میں مجھے جھوٹا کہا گیا ہو کہ اور افشاں لطیف جھوٹی ہے. اب تو آپ نے چیلنج بھی کر دیا کہ میں نے تحریک چیلنج انصاف کر کا دیا کوئی ہے. بھی میں بندہ آپ پہ کیس عدالتوں میں کرے, سچی ثابت ہو چکی ہوں. کوئی بندہ بھی آپ پہ کیس کرے, آپ ریڈی ہیں؟ میں ریڈی ہوں, میں بالکل ریڈی ہوں. یہ آئیں تو صحیح. میں تو عدالتوں میں جاتی ہی اس لیے ہوں, ہر پیشی کے اوپر میں سی ایم فائل کر کے اپنا کیس دوبارہ ری اوپن کرواتی ہوں جب بھی لیفٹ اوور ہوتا ہے کہ یہ آئے تو صحیح. یہ آپ تو بھاگ گئے, اپنی حکومت میں ہی بھاگ گئے تھے. نعیم پنجوتا صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, یہ اپنے مروت صاحب ہیں جو آج کل بہت زیادہ تحریک انصاف کے کیسز لڑ رہے ہیں, اظہر صدیق صاحب ہیں, ابھی ملکو کا کیس لڑنے چلے گئے تھے, ملکو نے پاک فوج کے لیے گانا کیا تو انہوں نے کیس واپس لے لیا خار بازی میں آ کے. اتنی نفرت ہے ان کو پاکستان کی افواج کے ساتھ. تو ان کو آپ دیں پیغام کہ یہ آپ پہ کیس کر دیں اور آپ کو پکڑ لیں یہ, کیونکہ وہ تو ان کا تو اپنا بہت بڑا لائر ونگ ہے. بالکل. میں پیغام کیا دے رہی ہوں, میں تو اوپن کہتی ہوں ان کو. میں تو 5 سال سے کہہ رہی ہوں یہ آئے تو صحیح عدالتوں میں. بشرا پنکی آئے عدالتوں میں, عمران خان آئے عدالتوں میں, اور جس دن یہ عدالتوں میں آئے آپ دیکھیے گا ان کو سزاؤں سے کوئی نہیں بچائے گا. اور یہی عدالتیں جو ان کی سہولت کاری کریں گے ان کو عبرتناک سزائیں دیں گی. بچے ان کے بھی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ پہ جب کیس کریں گے تو آپ کا کیس اوپن ہو جائے گا اور یہ پکڑے جائیں گے, اس لیے آ ہی نہیں رہے, آپ کے کیس پہ بات ہی نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کو سزائیں ملیں گی. تمام تر ثبوت موجود ہیں. ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے ان کے گلے کا پھندا ہے میری نوکری کو لے کر, بچوں کو غائب کرنے کے. اور یہ تمام ڈاکومنٹس عمران خان کی حکومت کے ہیں. میری تمام ایلیگیشنز عمران خان کی حکومت کی ہیں. میں نے ایسا نہیں کیا دوسرے افسران کی طرح حکومت جانے کے بعد کہا ہو جی مجھے یہ آرڈرز دیے گئے تھے, مجھے بشرا پنکی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا, مجھے بشرا پنکی یہ کہتی تھی. میں نے ان کی حکومت میں آپ آواز تو ان اٹھائی کی تھی. حکومت میں ہی لڑ رہی تھیں. یہ میں تو ان اس کی بات پہ تو حکومت میں ہی سارا لڑ رہی تھی. میڈیا گواہ ہے, ہر ایک کو پتا کہ جس ٹائم پہ عمران خان کی حکومت تھی آپ اس وقت لڑ رہی تھیں. بڑا مشکل ٹائم ہوگا, اوبویس سی بات ہے. آپ ابھی اپنے ساتھ قرآن مجید لے کے آئی ہوئی ہیں, اس کی کیا وجہ؟ کسی مسلمان کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کچھ نہیں. اس وقت میرے بچے لنگر خانے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں.
لیکن آپ پھر کیوں آپ جس اس سے دن پہلے دن لنگر خانے میں جا کے کھانا کھایا تو میری چھوٹی بیٹی نے پوچھا کہ ماما آپ نے پیسے تو دیے نہیں. تو آپ کی تو اتنی لیوش لائف تھی, آپ کو یہ میرا آگے ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جس میں ابھی بشرا بی بی نے آپ کو کہا کہ آپ 50 لاکھ لے لیں. آپ کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کرنے کی؟ سب کچھ تھا میرے لیے, نوکری, پروموشن, پوسٹنگ آرڈر میں نے آپ کو جی دکھائے, جی جی. تمام چیزوں یہ ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں. میرے لیے سب کچھ تھا. عمران خان کی حکومت میرے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی. بشرا پنکی موبائل پر میرے ترلے کرتی تھی مجھ سے بات کر کے, خاموشی اختیار کرو. مجھے امید تھی کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا. میں روز سڑکوں پر نکلتی تھی احتجاج کرنے, سر پر کفن باندھ کر, کہ یہ گزر جائے گا وقت. وہ بچے جو یتیم تھے, لوارث تھے, اس لیے مار دیے گئے. میں نے ان کے لیے آواز, میرے لیے بڑا آسان تھا, میں سہولت کار بن جاتی. جو مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میرے شوہر نوشاد حمید کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے. وہ نوشاد حمید جس نے اپنی پوری زندگی نون لیگ کو دے دی, نہ کوئی عہدہ دیا. میں نے 10 سال تک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں کام کیا. ایک ڈیڈ پروجیکٹ تھا جہاں میری کوئی سفارش نہیں تھی. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی. مجھے ایک ایسی جگہ پر لگایا گیا جہاں پر نہ کوئی بجٹ تھا, ڈیڈ پروجیکٹ تھا, لیکن میں نے وہاں پر بھی کام کیا. میں نے ڈے کیئر سینٹر بنایا, انٹرسٹل ہوم بنایا بچیوں کے لیے. میں نے پوری 10 سال نون لیگ کی حکومت میں نے کوئی بڑا عہدہ نہیں لیا, کوئی بڑی جاب نہیں لی, ڈیپوٹیشن میں کسی بڑے ادارے میں نہیں گئی, محکمے میں نہیں گئی. میرے خلاف 1 روپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں تھا, نہ کوئی انکوائری تھی, نہ کوئی میری ACR خراب تھی. ایسا 3 مہینے میں کیا ہوا, میں نے کاشانہ میں بطور سپرنٹینڈنٹ صرف 3 مہینے کام کیا. 4 اپریل 2019 سے 16 اگست 2019 تک, 12 جولائی 2019 کو میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی, جس کے بعد مجھے 2 سال تک سسپینڈ رکھا گیا. سسپینڈ پر سسپینڈ کیا جاتا رہا, بغیر بحال کیے ہوئے سسپینڈ کر دیا گیا. 12 جولائی 2019 سے پہلے میرے خلاف کچھ ہے تو نہیں ہے. 12 جولائی 2019 کے بعد جتنی بھی میرے خلاف ایلیگیشنز لگائے گئے سب من گھڑت تھے. مجھے کسی فورم پر ثابت تو کرے میں جھوٹی ہوں. 2 انکوائریز کروائی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر, ایک چیف منسٹر پرویز الہی نے میرے نوکری کے کیس پر, اور دوسری انکوائریز نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے. تمام محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان افسران نے جو کمیٹی پر, جن کی کمیٹی بنائی گئی کمیٹی پر مجھے نوکری سے نکالا گیا, آ کر بتا دیا کہ عمران خان کی حکومت کے کہنے پر نکالا گیا. میرے خلاف تمام ایلیگیشنز من گھڑت اور جھوٹے ثابت ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ایک انکوائری کروا لیں. کیا مشکل ہے انکوائری کرنا؟ کیا ایک وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز عورت کے لیے کیا مشکل ہے ان 25 بچوں کا ریکارڈ منگوانا, 19 25 بچوں کو چیک کروانا, ان محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کو بلوانا, ان سے ریکارڈ لینا, کیا مشکل ہے؟ تو آپ کے بچوں کا اس ٹائم پہ کیا حالات ہیں, ان کے کھانا پینے کا, ان کی ڈائٹ وغیرہ کا کس طرح چل رہا ہے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے. میں نہ کہیں نوکری کر سکتی ہوں. میرے اور میرے شوہر کے خلاف 4 FIRs ہیں. CRO کا ریکارڈ ہے ہمارے شناختی کارڈز پر. میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی ہوں, کوئی مدد مانگتی ہوں, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں مجرم ہوں. میرے پر کیسز ہیں, میرے پر FIRs ہیں, جھوٹی FIRs جو ماڈل ٹاؤن کی چہری میں ثابت ہو چکی ہیں کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے. میرے کیسز اس لیے ماڈل ٹاؤن کی چہری میں ابھی تک حل نہیں ہو سکے, میرے پاس فیس نہیں وکیل صاحب کی دینے کے لیے. ابھی جا کر میں پیشیاں بھگتتی ہوں. 1 ہفتے میں بری ہو سکتی ہوں ان کیسز میں. تمام آپ مریم نواز شریف صاحبہ سے کیا ریکویسٹ کریں گی؟ کیونکہ مجھے بہت امید ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچیں گی. مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ نہ سمجھا جائے, مجھے انسان سمجھا جائے, میرے بچوں کو انسان سمجھا جائے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ نون لیگ نے تو ہمیں مار ہی دیا. وہ مریم نواز شریف جو مجھے ٹویٹر پر فالو کرتی تھیں, جن کا سوشل میڈیا میرے لیے آواز اٹھاتا تھا, میرے احتجاجی مظاہروں کے ملین ویوز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پیجز پر. اب جو صورتحال ہوتی ہے, میں جتنا آبزرو کرتا ہوں کہ انسان بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. شاید آپ کا میسج اب نہ پہنچا ان کے پاس, پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں. اگر عمران خان کے بنوائے گئے جھوٹے مقدمات پر جائیں,
انکوائریز پر جائیں، کمیٹیوں پر جائیں، تو پھر تو عمران خان کی حکومت میں قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے خلاف بھی فیصلے ہوئے تھے، عدالتوں تک سے فیصلے کروائے گئے تھے، مریم نواز شریف کے خلاف عدالتوں سے فیصلے کیے گئے تھے۔ اگر میری سزا برقرار رکھی جا سکتی ہے عمران خان کی حکومت میں کروائے گئے فیصلوں کی، تو پھر نواز شریف کی سزا بھی بحال ہونی چاہیے، مریم نواز شریف کی بھی، شہباز شریف کی بھی۔ صرف افشاں لطیف کو کیوں سزا دی جائے؟ کیونکہ افشاں لطیف کے کیس میں طاقتور بیوروکریسی انوالو ہے۔